بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا علم الصرف کا چوتھا سبق ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے افعال اور ان کے صیغے اور گردانے۔ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ کتنے صیغے ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے، 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: 3 جو ہیں وہ مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے ہوتے ہیں، اور 2 جو ہوتے ہیں وہ متکلم کے لیے ہوتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ڈیفینیشنز میں غائب کی اور حاضر کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اس کے بعد متکلم کی بھی بتائی تھی۔ غائب جو شخص موجود نہ ہو، جس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں اور وہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، حاضر جو موجود ہو، اور متکلم جو بات کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب متکلم کا جو لفظ ہے نا، متکلم مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم ورڈز یوز ہوتے ہیں اس میں، ماضی میں۔ پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، مطلب ایک مرد اور ایک عورت کے لیے پہلا صیغہ استعمال ہوگا، اور دوسرا صیغہ جو ہے وہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب 2 کے لیے اور سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، مرد اور عورت دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ فصل پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس کو آپ نے رٹنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہاں پہ پہلی لائن میں صیغے بتائے گئے ہیں، کون کون سے صیغے ہیں یہ، اور دوسری لائن میں ہے بحث اثبات فعل ماضی معروف۔ ماضی معروف کون سے ہیں؟ جس کا کام کرنے والا ہمیں معلوم ہو، معروف کا مطلب جس کا پتہ ہو۔ اب اگلی لائن جو ہے بحث اثبات فعل ماضی مجہول۔ مجہول میں یہ ہوتا ہے کام کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ پھر ہے بحث نفی فعل ماضی معروف۔ نفی میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جانا، ما فعل جیسے نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ پھر اگلی بھی نفی کی ہے لیکن مجہول کی ہے، ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان گردانوں کو، ان کو آپ نے رٹنا ہے۔ ایک کو آپ یاد کر لیں گے نا پکا پکا، اگلی تینوں آپ آرام سے خود ہی کر لیں گے۔ دیکھیں، فعل کیا اس ایک مرد نے، فعل کیا ان 2 مردوں نے۔ دیکھیں الف کا اضافہ ہوا فعل کے ساتھ تو وہ 2 کے مطلب میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فعلو، واو اور الف کا اضافہ ہوا ہے تو وہ سب کے معنی میں آ گیا۔ اب میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی صیغہ ہے فعلا، فعلا سے انہوں نے فعلا بنا دیا، پھر فعلو بنا دیا، اور مطلب چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صیغے سے نیا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے ہمیں علم الصرف سے۔ اب جمع مذکر غائب تک ہو گیا، اگلا ہے واحد مؤنث غائب۔ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں اور اگلے 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں۔ مؤنث غائب فعلت، فعلت۔ اب دیکھیں فعلا کے ساتھ تا ساکنہ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ عورت کے مطلب میں آ گیا، کیا اس ایک عورت نے۔ مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب فعلتا، کیا ان 2 عورتوں نے۔ اب اس تا کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا اور تا کے اوپر تا کو زبر دے دی انہوں نے، تو وہ ہو گیا کیا ان 2 عورتوں نے۔ اب جمع مؤنث غائب ہے فعلنا، کیا ان سب عورتوں نے۔ اب لام کو ساکن کر دیا انہوں نے، نون کے اوپر زبر لگا دی تو یہ ہو گیا سب عورتوں کے معنی میں آ گیا، یہ کیا ان سب عورتوں نے، فعلنا۔ اب 3 صیغے مؤنث غائب کے بھی ختم ہو گئے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مذکر حاضر۔ مذکر حاضر واحد مذکر حاضر فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ اب تا پہلے تھا اس ایک مرد نے، اب ہے تم ایک مرد نے یا تو ایک مرد نے۔ تا لگنے سے مطلب چینج ہو گیا کہ تم، کیا تم ایک مرد نے۔ فعل تما لگنے سے کیا ہوا؟ کیا تم 2 مردوں نے۔ فعل تم کا مطلب سب، کیا تم سب مردوں نے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے واحد مؤنث حاضر۔ اب واحد مذکر حاضر تھا فعلتا، تا کے اوپر زبر تھا۔ اب عورت کے لیے بات ہو رہی ہے تو عورت کے لیے ہے فعلتی، کیا تو ایک عورت نے، یعنی کیا تم ایک عورت نے۔ فعلتما، کیا تم 2 عورتوں نے۔ فعلتن،
تننا لگنے سے کیا ہوا؟ تم سب عورتوں کے لیے ہی ہوگا تننا، فعل تننا، کیا تم سب عورتوں نے. اب ہیں دونوں متکلم کے صیغے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. واحد متکلم جو ہے فعلتو، یہ ایک مرد اور ایک عورت کے لیے استعمال ہوگا. کیا میں ایک مرد نے، کیا میں ایک عورت نے. ٹھیک ہے. اب اگلا ہے فعلنا. یہ جو نا لگا ہے نا، ہم زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے، یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے. اسی طرح سے ہم اس پورے کو یاد کر لیں گے. جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے رٹا لگا لینا ہے اس کو. جب یہ یاد ہو جائے گی نا، ایک کو پکا پکا یاد کر لو، آگے والی آسان ہو جاتی ہیں. اب نیکسٹ ہماری تھی ماضی مجہول کی گردان. ماضی مجہول میں کیا ہے؟ اب یہ فعلا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ مجہول میں فعلا کر دیا، فا کو پیش دے دیا، عین کے نیچے کسرہ آ گئی، زیر آ گئی، اور لام ویسے ہے فعلا. اب مطلب کیسے چینج ہو گیا فعلا ہونے سے؟ کیا گیا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. کیا گیا وہ ایک مرد. اب کس نے کیا اس کے ساتھ یہ نہیں پتا. جیسے ہوتا ہے نا قتل کیا گیا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، مارا گیا وہ ایک مرد. تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے ان کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. فعلا کیا گیا وہ ایک مرد، فعلا کیے گئے وہ دو مرد. مطلب یہ سارے اب سیم ہو جائیں گے، ایک جیسے ہیں، بس تھوڑا بہت فرق ہے زبر زیر پیش کا. وہ جب ہم رٹا لگا کے ان کو ایک لائن کو یاد کر لیں گے نا، پہلی ماضی معروف کو، تو اگلا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب اس کی نیکسٹ گردان جو ہے فعلا والی جو ہے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہ ساری سیم ہو گئی. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس، نیکسٹ والی جو ہے نفی ہے، نفی بنانا ہے. اگر ماضی معروف والی کو نفی بنانا ہے تو دیکھو ماضی والی جو پہلی لائن والی گردان پڑی تھی، اسی کے ساتھ ماں لگاتے جاؤ تو یہ نفی والی ہو جائے گی. کیسے؟ کیا اس ایک مرد نے، فعلا کا مطلب ہے. اب اگر کہیں گے نا نہیں کیا اس ایک مرد نے، تو ہم کہیں گے ما فعلا، نہیں کیا اس ایک مرد نے، ما فعلا، نہیں کیا ان دو مردوں نے. مطلب اس پہلی لائن کے ساتھ اگر ہم ما لگاتے جائیں تو یہ ماضی معروف نفی کی بن جائے گی. ٹھیک ہے، نفی فعل کی بن جائے گی. اب ہے اگلی بحث نفی فعل ماضی مجہول. اب جو دوسری لائن ہے ہماری، یہ سیکنڈ رو جو ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے فعلا والی، اب اس کے ساتھ اگر ہم ما لگا دیں، ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، اس ساری کے ساتھ اگر ما لگا دیں تو وہ نفی فعل ماضی مجہول بن جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے جیسے ما فعلا، نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ما فعلا، نہیں کیے گئے وہ دو مرد، ما فعلو، نہیں کیے گئے وہ سب مرد. آپ نے ان کو رٹا لگا لینا ہے. پہلی دو لائنوں کو پکا پکا رٹا لگا لیں. امید تو ہے پہلی لائن یاد کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ والی میں مشکل نہیں ہوگی. پھر ان کے مطلب بھی اچھے سے یاد کرنے ہیں. فعلا کیا اس ایک مرد نے، فعلا کیا ان دو مردوں نے، فعلو کیا ان سب مردوں نے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ رٹا لگا لیں گے، ان کو اچھے سے سمجھ کے یاد کر لیں گے. مین بات یہی ہے کہ آپ نے لفظوں کے آخر پہ دیکھنا ہے کہ آخر تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور نئے لفظ بنتے جا رہے ہیں. جیسے لفظ ہے فعلا اور اس کے ساتھ الف لگا دیا تو فعلا بن گیا، اور فعلو واو اور الف بڑھا دیا اور لام کے اوپر پیش لگا دیا تو فعلو بن گیا. فعلت، اب فعلا کے ساتھ تا ساکنہ لگا دیا تو فعلت بن گیا، واحد مؤنث غائب بن گیا. اب تثنیہ مؤنث غائب کے لیے تا الف لگا دیا تو وہ فعلتا بن گیا. لفظ فعلا تھا، اس کے ساتھ ساری تبدیلی کرتے جا رہے ہیں اور نئے نئے لفظ بناتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب فعلنا، اب دیکھیں فعلنا میں لام کو ساکن کر دیا انہوں نے، فعلا کے لام کے کو ساکن کر کے انہوں نے نون کے اوپر فتحہ دے دی. نون پہ زبر آنے کے بعد یہ جمع مؤنث غائب بن گیا. فعلنا کیا ان سب عورتوں نے. مطلب ہمیں اب لفظوں کی پہچان ہو جائے گی کہ جیسے اگر نون کے اوپر زبر ہے آخر میں اور اس سے پہلے لام ساکن ہے یا اس سے پہلے والا لفظ ساکن ہے تو کیا ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اب اگلا ہے واحد مذکر حاضر فعلتا. اب اسی فعلا کے لام کو ساکن کر دیا انہوں نے اور اوپر آگے اس کے تا مفتوح لگا دیا تو یہ بن گیا واحد مذکر حاضر. اگلا ہے تما لگا دیا، فعل تما، تما لگنے سے کیا ہوتا ہے، تثنیہ بن گیا.
اور تم لگنے سے فعال تم لگنے سے جمع بن جاتا ہے. فعالتی تا کے نیچے کسرہ دے دی, تا کو زیر دے دی انہوں نے, تو وہ بن جائے گا واحد مؤنث حاضر. اسی طرح تما آ گیا ہے دوبارہ. تما کا مطلب تم دو عورتوں نے, تو تم دو بنانے کے لیے انہوں نے تما لگا دیا. جب دو لوگوں کی بات ہو رہی ہو, مرد اور عورت دونوں کا یہ والا صیغہ سیم ہے, فعال تما والا. ٹھیک ہے, اگلا ہے فعال تنہ لگا دیا, فعلا کے ساتھ تنہ لگا دیا, لام کو ساکن کر دیا اور تنہ لگا دیا, تو وہ سب کے لیے یوز ہوتا ہے. اب جہاں پہ بھی تنہ فعال تنہ ہوگا نا, تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کہ مؤنث کا صیغہ ہے, مؤنث حاضر کا. تا سے تم, ٹھیک ہے, ظاہر ہے تم جب ہم آپس میں پاس کھڑے ہوتے ہیں تبھی بولتے ہیں نا, کوئی غائب ہو تب تو نہیں نا بولتے تم. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگلا ہے فعلتو. اب یہ ہے متکلم کا صیغہ فعلتو, کیا میں ایک مرد نے. ٹھیک ہے, اب پھر فعلنا, ادھر تا کو پیش دے دیا ہے انہوں نے, تو یہ بنا ہے ہمارے لیے واحد مذکر اور مؤنث متکلم, مطلب تا کے اوپر پیش لگا کے, فعلا کے ساتھ تا کو پیش لگا دیا اور لام کو ساکن کر دیا, تو یہ کیا بن گیا واحد مذکر اور مؤنث متکلم. اگلا ہے تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث متکلم. فعلنا کا مطلب کیا ہو جائے گا, سب کے لیے. نا لگانے سے, صرف نون اور الف لگانے سے مطلب چینج ہو گیا ہے. تو اس طرح سے یہ صیغوں کی آخر کو بدلنے سے ان کے مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں, اور ایک صیغے سے نیا صیغہ بنانے کا ہمیں طریقہ معلوم ہو جاتا ہے. آگے نیچے یہاں پہ یہی چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وہی انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. اب انہوں نے کہا جیسے اب فعلا والا کیا تھا سارا کچھ, اسی طرح اب اجتنبا پہ کریں, تو وہ لفظ بدل دیا ہے, طریقہ وہی کا وہی ہے. جیسے اجتنبا, اجتنبا, اجتنبو, اجتنبت, اجتنبتا, اجتنبنا. ٹھیک ہے, اس طرح سے انہوں نے بنایا. آگے اجتنبتا, اجتنبتما, اجتنبتم, اجتنبتی, اجتنبتما, اجتنبتنا, اجتنبتو, اجتنبنا. اب دیکھیں لفظ اور طریقہ سیم ٹو سیم پچھلے والے لفظ جیسا ہے, فعلا جیسا ہے. تو اس طریقے سے جب ہم ایک کو رٹا لگا لیتے ہیں تو طریقہ تو پھر ساروں کا وہی ہے, ہم پھر بہت سارے ورڈز بنانا سیکھ جاتے ہیں, الفاظ بنانا سیکھ جاتے ہیں, صیغے بنانا سیکھ جاتے ہیں. تو اس پہ فوکس کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.